الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ تنہائی میں پڑھے جانے والی نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھتے ہیں۔ بمشہور اٹھ نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس موذون آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدمی رات سوتے پھر اٹھ کر تنہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ تہجد کی نماز پوری کر چکے تو آپ تلاوت کے بعد دعا فرمائیے، خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش اور اس کی عجائب کو پالنے کی نظریں عطا فرما، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے مجھے عطا فرما۔ یزید فارسی رحمہ اللہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حیات تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے واقعی مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت انتہائی متوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل بسفید تھا، آنکھیں سرمگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت ابھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حلیہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو
ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔